بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، مذہب اسلام میں اخوت اور بھائی چارے کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ سورۃ حجرات کے اندر ارشاد پروردگار ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مؤمنین بے شک فقط اور فقط آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس آیت کے مطابق پریکٹیکلی اور عملی طور پر اس کی تشریح اور تفسیر فرمائی ہے۔ سیرت پیغمبر اسلام میں یہ بات ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے 3 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ مؤاخات قائم فرمائی۔ مکہ المکرمہ کے اندر بھی مؤاخات قائم کی، ہجرت کے بعد پھر مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت قائم کی، اور پھر دوبارہ جب فتح مکہ کے موقع پر آئے تو پھر ایک بار دوبارہ سے بارہ مؤاخات قائم کی۔ تو یہ جو تیسری مؤاخات ہے، اس میں پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور جو صحابیات تھیں ان کو بھی ایک دوسرے کی بہنیں بنایا۔ تو یہ سیرت پیغمبر اسلام ہے۔ البتہ ان تمام مواقع پر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا، فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، کیونکہ مذہب اسلام مومن کی عزت کا قائل ہے، مومن کی حرمت کا قائل ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ جل ثناؤہ یقول وعزتی وجلالی، بے شک اللہ جس کی ثنا بہت ہی عظیم ہے، وہ کہتا ہے کہ میری عزت اور میری جلال کی قسم، اللہ فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم، ما خلقت من خلقی احب الی من عبدی المؤمن، میں نے اپنے مومن بندے سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی خلق نہیں کی۔ یعنی پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کا مومن بندہ ہے۔ تو مومن بندہ اللہ کا محبوب ترین ہے، تو ہمیں بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے۔ ایک اور روایت موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، حدیث قدسی ہے، فرمایا قال اللہ لم یکن من خلقی فی الارض فیما بین المشرق والمغرب الا مؤمن واحد مع امام عادل، فرمایا کہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر زمین میں مشرق اور مغرب کے درمیان سوائے ایک مومن کے اور اس کے ساتھ ایک امام عادل کے کوئی اور نہ ہو، فقط پورے روئے زمین پر یہ 2 شخصیات موجود ہوں، ایک امام عادل اور اس کی اقتداء میں ایک مومن، لَاسْتَغْنَيْتُ بِعِبَادَتِهِمَا عَنْ جَمِيعِ مَا خَلَقْتُ فِي أَرْضِي، فرمایا ان 2 کی عبادت سے میں تمام کائنات کی عبادت سے بے نیاز ہو جاتا۔ جتنا بھی میری زمین پر مخلوقات ہیں ان کی عبادت نہ ہوتی، فقط ایک مومن کی اپنے امام عادل کی اقتداء میں عبادت ہو۔ اللہ فرما رہا ہے یہی میرے لیے کافی ہے۔ وَلَقَامَتْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَأَرَضِينَ بِهِمَا، اور 7 آسمان اور زمینیں ان 2 شخصیات کی وجہ سے قائم ہو جاتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے۔ ایک حجت خدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے زمین اور آسمان کو قرار آتا ہے۔ اس حوالے سے احادیث موجود ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود پرفیض سے زمین و آسمان کو قرار ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی نقل کی جاتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مومن کی حرمت کے اوپر، فرمایا المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن کی عظمت، مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے، خانہ خدا سے بہت ہی زیادہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آپس میں بھائی چارہ اور عزت و تکریم کے رواج کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی نجفی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ